Fatiha kepada Sayyidina Muhammad ini terus dari Fatiha. Bahasa aku dulu orang ini itu sistem dia itu di sistem tapi baru ada kan di sistem itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. معاشرے کی صورتحال کو آنکھ کر کے اور حالات کا صحیح تجزیہ کر کے ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے. آپ کو اگر اندازہ نہ ہو تو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ اس وقت ڈائیورس ریٹ کتنا، طلاق کی شرح معاشرے میں کہاں پہنچ گئی. اس کے علاوہ مسلم معاشرے کے، ہماری کمیونٹی کے جو مقدمات انڈر ہیئرنگ ہیں، زیر سماعت ہیں، ان میں سے 60 سے زیادہ فیصد ان مقدمات کی ہے جو بہو بیٹیوں کی وجہ سے یا خود کی بیوی کی وجہ سے یا پوتی کی وجہ سے کسی نہ کسی وجہ سے زیر سماعت. اس کے علاوہ کسی بوڑھے سے پوچھ لیجئے کیا وہ اپنی بہو کی خدمات سے، اس کے رویے سے مطمئن ہے. کسی بھی شخص سے پوچھ لیجئے کہ وہ اپنے داماد کے رویے سے مطمئن ہے. یعنی پورے معاشرے میں انارکی ہے. کوئی گھرانہ اس وقت مطمئن نہیں ہے. کوئی شخص اپنے تمام رشتوں سے پوری طرح سے مطمئن نہیں. ہر طرف ازدواجی زندگی مشکلات میں. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ امت ہے کہ جس کے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں، 9 کو بیک وقت اپنی زندگی میں اپنے حرم میں رکھ کر ان سب کو مطمئن کر کے دکھایا ہے، جس پر قرآن کریم کی شہادت موجود ہے. پارہ نمبر 21 سورہ احزاب کی پارہ نمبر 21 کی آخر کی 3 آیات اسی پر مبنی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کا جو سب سے طاقتور باب ہے، جو سب سے طاقتور پہلو ہے سیرت نبوی کا، اور جس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں مانیٹر کیا، یعنی حضور کی پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سرولانس پہ رکھا ہے اور ہر چیز کو خود ترتیب دیا ہے. کیوں؟ ان کے ساتھ یہ دعویٰ شامل ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول میں تمہارے لیے نمونہ ہے. تو ایک نمونہ تلاش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ رہتی دنیا تک تمام انسانیت کو دینے جا رہے ہیں، تو خود سے تراشیں گے. آگے کہا کہ نبی کی حیثیت ایک قانون ساز کی، ایک شارع کی ہے. ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. نبی جو کچھ تم کو دے دے اس کو لے لو اور جس سے روک دے باز آ جاؤ.
تو تیسری جگہ ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنانا چاہتے ہو اور ان تک پہنچنا چاہتے ہو، فاتبعونی، نبی کے فٹ مارکس پہ چلو، نبی کے فالوور بنو، نبی کی اتباع کرو۔ تو نبی کی یہ حیثیت ہے، نبی کی یہ ویلیو ہے، اور نبی انسانیت کے لیے ایک آئینہ حقیقت نما، تو ان کو تراشا ہے ہر چیز، حضور کی ہر چیز کو مانیٹر کیا۔ لیکن اس سلسلے میں جو کچھ میں نے قرآن کریم سے سیکھا اور سمجھا ہے، میں قرآن کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، حدیث اور سنت کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے بلا دریغ یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضور کی نگرانی ازدواجی زندگی میں، میرڈ لائف میں یا ویواہک جیون میں جس طرح نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگرانی کی ہے، اور جس طرح اس زندگی کو تراشا ہے، اس طرح سے کسی اور چیز کی نگرانی کم از کم قرآن کریم کے پریپیکش میں ہم کو نہیں ملتی۔ دو باتیں صرف میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک وہ واقعہ جو میں نے ابھی کوٹ کیا پارہ نمبر 21 کے آخر کا، حضور کی سیرت کی سب سے طاقتور جو صورت ہے جس میں حضور کی میرڈ لائف کو یا حضور کی شادی شدہ ازدواجی زندگی کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ وہی پارہ نمبر 21 سے شروع ہو کر کے پارہ نمبر 22 تک جاتی ہے۔ یہاں سے ابھی مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اس عنوان کا حاصل یہ ہے کہ رشتہ کیسا پسند کریں، رشتہ کس طرح پسند کریں، رشتے میں اپنا جوڑا جو آپ تجویز کرنے جا رہے ہیں اس میں پسند کا معیار کیا ہو۔ تو یہاں سے ایک معیار بھی آپ پک کر لیں۔ ازواج مطہرات نے ایک مدت گزاری ہے مفلسی کی زندگی میں۔ آپ کو تو اچھی طرح یہ معلوم ہوگا کہ 3 مہینے حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ روایات یہ ہیں 2 مہینے چولہا نہیں جلا، 1 مہینے چولہا نہیں جلا، اس کی بھی روایات ہے۔ چولہے میں گھاس اگاتی تھی، اس کی بھی روایت ہے۔ ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آل محمد نے کبھی بھی 2 وقت 2 دن جو کی روٹی سے بھی پیٹ نہیں بھرا۔ یہ حالات ہیں۔ اس کے بعد حالات ایسے آئے کہ فتوحات ہونے لگی کہ معلوم یہ ہوا کہ دینار اور دراہم کے ڈھیر لگے ہیں مسجد نبوی میں، پورے دن تقسیم کیا جا رہا ہے اور وہ تقسیم نہیں ہو پا رہے ہیں۔ حضور وہیں قیام کرتے ہیں، پھر اگلے دن تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال دیکھ کر کے ازواج مطہرات نے سمجھا یہ کہ شاید اب ہمارے لیے بھی کچھ کشائش ہو جائے گی، کچھ کشادگی اور فراخی ہو جائے گی۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ ہم اس چکر میں کہ تھوڑا سیلف ڈیپینڈ ہو جائے، کمائی اور ہو جائے، ارننگ بڑھ جائے، یہ سب چلتا ہے۔ اس سب کی وجہ سے نکاح کو مؤخر کیا جاتا ہے۔ ذرا نوٹ کیجئے کہ قرآن کریم کا یہ اسلوب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اپروچ نوٹ کیجئے گا کہ ازواج مطہرات نے جا کر کے کہا کہ کیسر و کسرا کے یہاں تو بڑی فراوانی اور بڑی عیش اور بڑی عیش و عشرت ہے، اور آپ تو امام الانبیاء، اس لیے ہمارا کچھ خرچ بڑھا دیا جائے۔ کیا خرچ بڑھانے کو کہا ہوگا؟ یہ تو نہیں کہا ہوگا سونے کا سیٹ دلا دیں، 3 مہینے چولہا نہیں جلتا، ہفتے میں جلوا دیا کریں، یہی کچھ کہا ہوگا۔ ازواج مطہرات ہیں، حریم نبوت ہے، سلیقہ ہے زندگی کا۔ حضور ناراض ہو گئے اور زندگی میں اتنی بڑی ناراضگی آپ ٹریس نہیں کر سکتے حضور کی 23 سالہ زندگی میں۔ 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن نہیں، پورے 29 دن 1 مہینہ حضور نے ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پورے مدینے میں خبر پھیل گئی کہ حضور نے بیویوں کو طلاق دے دی، پورے مدینے میں۔ سب سے پہلے صدیق اکبر اور فاروق اعظم آئے۔ بہرحال اس کی وضاحت زیادہ نہیں کرنی ہے، وضاحت یہ کرنا ہے کہ ان لوگوں نے آ کر کے پوچھا کہ کیا بات؟ حضرت ابوبکر نے حضرت عائشہ سے پوچھا، حضرت عمر نے حضرت حفصہ سے پوچھا، اور ان دونوں نے ان کی گردنوں پر مارنے کے لیے ہاتھ تان لیے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی چھڑی سے کچھوں کا بھی دیا حضرت عائشہ کو، تو وہ حضور کے پیچھے چھپ گئی۔ تو حضور بعد میں کہا بھی کرتے تھے، ہم ہی نے بچایا تھا اس کے۔ یعنی یہ بھی خوبصورت زندگی کا ایک لمحہ ہے جسے سنجو کے رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کا ریفرنس بھی دیا جاتا ہے۔ تو بتلایا کہ یہ لوگ مانگ کر رہی ہیں زندگی میں فراخی اور خوش عیشی کی۔ اس کو حضور نے تعبیر کیا کہ یہ مال مانگ رہی ہیں۔ تو حضور نے علیحدگی اختیار کی، اور 30 دن یعنی 1 مہینہ گزر گیا، 29 دن یا 30 دن، 1 مہینہ گزر گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے کہا، اب یہ دکھلانا اصل مقصد ہے، میں جو بات کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدمے کو وہاں سے نوٹ دیکھ رہے ہیں
وہاں سے سماعت کر رہے ہیں عرش اعظم سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرڈ لائف کا میٹر ہے, ازدواجی زندگی کا معاملہ ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ اس 21ویں صدی کے آنے تک میری امت کے افراد کچہری اور کلکٹریٹ کے چکر لگانے لگیں گے, اس لیے وہی زندگی سب سے ممتاز کر کے اور تراش کر کے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک, اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے, وبناتک قل لازواجک, اپنی بیویوں سے کہیے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها, اگر تم دنیا کی زندگی جینا چاہتی, لائف انجوائے کرنا چاہتی, جو آج کے پریپیکش میں بولا جاتا ہے ایک جملہ, جو لڑکیاں پلکوں پہ خواب سجا کے آتے ہیں کہ لائف انجوائے کرنا ہے شادی کے بعد, ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها, اگر دنیا کی چمک دمک اور دنیا چاہیے, فتعالین تو آؤ, امتعکن ہم تمہیں سامان دیے دیتے ہیں, واسرحکن سراحا جمیلا, لیکن نبی کے نکاح سے علیحدہ کر دیں گے. ہم مال و دولت اور اسباب دیں گے, لیکن نبی کے نکاح میں رہنے کی یہ سعادت تم سے چھین لی جائے. حضور نے بلایا تمام ازواج مطہرات کو, بلایا سب سے پہلے حضرت عائشہ کو بلایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ میں ایک معاملے میں تمہیں اختیار دینا چاہتا ہوں, اور چاہتا یہ ہوں کہ اس سلسلے میں تم جلد بازی نہ کرنا, حتیٰ تستشیری ابویک, اپنے والدین سے مشورہ بھی کر لینا. وہ یہ کہ یا تو تم میرے ساتھ رہنا اسی حال میں پسند کرو, اسی تنگی میں, اور یا پھر تمہیں کچھ سامان دے کے میرے نکاح سے علیحدہ کر دیا جائے گا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط جوش سے فرماتی اتستشیر فیک ابوی, کہ آپ کے سلسلے میں اپنے والدین سے مشورے کی محتاج ہوں. اختار اللہ و رسولہ والدار الآخرہ, میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں, اور آخرت میری منزل ہے, آخرت میرا ٹارگیٹ ہے, مجھے نہیں چاہیے معلومات. تو آپ اندازہ کیجئے کہ معاملہ نبی کا ہے, وہ بھی چھوٹا سا معاملہ ہے, لیکن یہ رڈار پہ کس کے ہے؟ براہ راست باری تعالیٰ کے, احکم الحاکمین کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ایسے بلا کے پوچھیے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کو چاہتی ہو تو انتظار کر دو, انتظار کرو اس دن کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ سارا تیار کیا ہوا عیش و عشرت اور ناز و نعم عنایت کر دیں گے. فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. یہ تو ایک واقعہ ہو گیا. دوسرا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اسی حوالے سے کہ حضور عصر کے بعد اپنی تمام بیویوں کے یہاں بالکل ٹائملی 2 منٹ یہاں تو 2 منٹ یہاں تو 2 منٹ یہاں, حضور کا اندازہ گھڑیوں سے بھی زیادہ, سمجھ رہے ہیں. اتفاق سے ایک خاتون کے یہاں شہد تھا, حضور کو شہد بہت پسند تھا, تو حضور شہد استعمال کرنے لگے, پینے لگے, اس میں 1 آدھ منٹ دیری ہو گئی. اتنی دیر میں یہاں ازواج مطہرات جو باقی تھیں انہوں نے آپس میں مسکوٹ کر لی کہ حضور جب باہر آئیں تو کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ایک گوند ہوتا ہے جس کی بو اچھی نہیں ہوتی. بس یہ اس سلسلے میں ایجیٹیشن تھا کہ آپ نے وہاں ٹائم زیادہ کیوں لگایا. تو حضور جب تشریف لائے تو ایک کے بعد ایک عورتوں نے سب نے یہی کہا. تو اس کے بعد حضور نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد شہد استعمال نہیں کروں گا. قسم کھا لی یعنی اپنے اوپر حرام کر لیا. دیکھیے یہ ازدواجی زندگی کا ایک معاملہ ہے, بیویوں کو وقت دینے کا معاملہ ہے, وہ چھوٹا سا معاملہ ہے آپ کے حساب سے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا لہجہ دیکھیے. پارہ نمبر 28 کی آخری سورت سورہ تحریم, یا ایھا النبی, اے نبی, لم تحرم ما احل اللہ لک, آپ نے اس چیز کو کیسے حرام کیا جس کو اللہ نے حلال کیا تھا. تبتغی مرضات ازواجک, آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں. واللہ غفور الرحیم, اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے, وہ معاف کرنے والے ہیں, ان سے معافی چاہیے جانا چاہیے. یہاں ایک حلال کو حرام کیوں کیا؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, اللہ نے لازم کر دیا آپ کے اوپر کہ آپ اپنی اس قسم سے حلال ہوں, یعنی یہ قسم توڑیں اور کفارہ دیں. حضور نے کیا, آپ لہجہ دیکھیں, جسے دیکھنا ہو سورہ تحریم جا کر کے تفسیر دیکھ لے گا, پورا اندازہ ہو جائے گا. میں اس وقت ان دونوں آیات کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ میرڈ لائف کی چھوٹی چھوٹی گھٹنائیں, چھوٹے چھوٹے معاملات کو عرش اعظم سے احکم الحاکمین نے خود مانیٹر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سسجت اور بہت سالڈ اور بہت طاقتور آئیڈیالوجی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کی. کب, کس وقت, کس مہینے میں کس دن نکاح ہوا ہے, کتنے دن کس کے ساتھ رہے ہیں, اور کون کتنی جگہ کی چھوٹی ہوئی ہے, کون کتنے
اولاد لے کر کے آئی ہے. یہ سب میں گنہگار بتا سکتا ہوں، بہت چھوٹا سا طالب علم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی جو اتنی طویل مدت پر اور اتنے طویل خانوں میں تقسیم، وہ ایک پرفیکٹ آئیڈیالوجی ہے، وہ سب موجود. 12 بجنے میں بھی ٹائم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ازدواجی زندگی کے معاملے میں ہم کو طاقتور آئیڈیالوجی اور طاقتور نمونہ عنایت کیا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا فیلئر وہی، یہ بدقسمتی ہے، سب سے بڑا فیلئر وہی پہ ہمارے مقدمات سب سے زیادہ اسی تعلق سے موجود ہیں. اور ہماری بچیاں کچھ بھی نہیں جانتی ازدواجی زندگی کے حوالے سے. ہمارے نوجوان کچھ نہیں جانتے ازدواجی زندگی کے حوالے سے. بیوی کے حقوق کیا ہیں یا بیوی کو شوہر کے حقوق کیا ہیں کچھ معلوم نہیں. وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ہم نے تعلیم کے نام پر، تہذیب کے نام پر، کلچر کے نام پر، ثقافت اور تمدن کے نام پر، پڑھائی لکھائی کے نام پر ہم نے 4 سال کی عمر سے KG1 میں ڈالا ہے بچے کو، تو وہ PhD ہو کر کے وہاں سے نکلا. وہ سارے سلیبس پڑھ لے، لیکن کسی سلیبس میں ایک لفظ کسی نے پڑھا ہو آج تک بتلا دے، چاہے وہ سوشولوجی ہو اور چاہے وہ کیا کہلاتا ہے سائنس، جو آپ کا معاشرتی سائنس ہے، چاہے یہ ہو. آپ ایک چیپٹر لا کر کے دکھلا دیجئے کہ اس میں کہیں یہ بتلایا گیا ہو کہ بیوی کے حقوق یہ ہیں یا شوہر کے حقوق یہ. اس کے لیے قرآن کریم کی پناہ لینا پڑے گی. آپ کا لائف پارٹنر کیسا ہو، یہ اس سلسلے کی جو ہدایات ہیں وہ قرآن ہی دے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی دے گی. باقی ساری چیزوں کو تو آپ راؤنڈ بھی دیں گے نا، انکار بھی کر دیں گے. یہاں آپ کے لیے انکار کی بھی گنجائش ہے. تو اس سلسلے میں چند روایات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کسی رشتے کو کس بنیاد پہ پسند کیا جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا تنکح المرأة لأربع. کسی بھی عورت کو ٹارگیٹ کیا، کسی بھی عورت کو 4 خوبیوں کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے. لمالہا، یا تو اس کے مال کی وجہ سے، ولی حسبہا، یا اس کے خاندان کی وجہ سے، ولی جمالہا، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولی دینہا، یا اس کے دین اور تہذیب دیکھ کر کے. یہ حضور نے 4 آپشن دیے کہ اس طرح دنیا میں یہ چلن ہے کہ 4 چیزیں دیکھ کر کے کسی عورت کو پسند کیا جاتا ہے. حضور نے اپنی امت کے لیے ٹک لگا دی، فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دین دیکھ کر کے رشتوں میں کامیابی حاصل کرنا. اب یہ طے ہو گیا کہ اگر کامیابی ملے گی تو اس رشتے میں جہاں دین کو ٹارگیٹ کیا گیا ہو، یہ طے ہو گیا. اب وہ الگ بات ہے کہ یہ اس کے نیچے پیکج چھپا ہوا کہ آپ دین دیکھیں گے، باقی چیزیں سپلیمنٹری آئیں گی. جیسے آپ پانی مانگتے ہیں، گلاس ساتھ میں آتا ہے، آپ سامان خریدتے ہیں اس کے ساتھ پولی بیگ ملتا ہے. وہی ہے کہ جب دین کو آپ ٹارگیٹ کریں گے تو خوبصورتی اور باقی چیزیں آٹومیٹک انشاءاللہ ملیں گی. اس لیے کہ آپ نے بڑی چیز چاہی ہے، اللہ کے فرمان کو فالو کیا ہے، اس لیے باقی چیزیں ساتھ میں وہ بطور انعام دیں گے. الفاظ اشارہ کر رہے ہیں فاظفر، یہ نہیں کہا فختر کہ تم دین دیکھ کر کے پسند کرنا، بلکہ فاظفر فرمایا کہ تم دین دیکھ کر کے کامیابی حاصل کرنا. اب ذرا سا پریکٹیکل دیکھیے، مطلب اس کا ڈیمو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. نافرمانی کا انداز دیکھیے کہ 3 بڑی بڑی اسامیاں شادی کے وقت: لڑکا، لڑکے کی ماں، لڑکے کا باپ. لڑکے کا باپ دیکھتا ہے خاندان کتنا اونچا ہے، کتنے بااثر اور اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، کتنے لائسنس ہیں اور کتنا سیاست میں اور کتنا ان کا دیگر امور میں دخل ہے. باپ کا ٹارگیٹ یہ. ماں کا ٹارگیٹ یہ کہ مال کتنا ملے گا. بیٹے کا ٹارگیٹ یہ اسمارٹنیس کیسی ہے، خوبصورتی کتنی ہے. آپ بتلا دیجیے گا اس کے خلاف، پوچھ لیجیے گا. یہی تینوں چیزیں، یعنی جن تینوں چیزوں پر کٹ لگایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی امت انہی تینوں کو ٹارگیٹ کر رہی ہے اور دین کو ٹارگیٹ نہیں کیا کسی نے بھی. آپ نے کسی کو سنا کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں؟ جبکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر عورت اللہ سے نہیں ڈرتی ہے تو وہ عورت صحیح ثابت نہیں ہوگی. کچھ بھی کر لیجیے، اسے نہ مقدمات سے ڈرا پائیں گے، نہ جوتے چپل سے ڈرا پائیں گے، نہ آپ بندوق سے ڈرا پائیں گے. سارے لوگ پریکٹیکل کر کے تھک چکے ہیں اور میں دن بھر تو اسی پنچایت میں رہتا ہوں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان 3 چیزوں کو ٹارگیٹ کیا ہے جنہیں نبی نے منع کیا تھا. تو ہوتا کیا ہے کہ بہت سارا جہیز لے کے آئے گی. جب ماں نے دیکھا ہے کہ جہیز ملے گا، بون چائنا کا 1 کپ جب سانس سے گر کر کے ٹوٹے گا اسی دن آواز ابھرے گی، خبردار میرا آج کے بعد کسی نے کوئی سامان چھوا، سب کو میرے ہی سامان پہ موت آتی.
یہ جملے بہت دور نہیں ہے سماج سے، آپ سنتے ہوں گے آپ فوراً، یعنی جو جس مال کو انہوں نے دیکھا تھا اسی پر پابندی لگائی، اسی لڑکی نے جسے مال کے لیے انہوں نے پسند کیا تھا۔ اس کے بعد جب وہ خوبصورت ہے، لڑکے نے خوبصورتی دیکھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ناز اور نخرے بھی بہت ہوں گے، ناز اور نخرے بھی بہت ہوں گے، اور اسی طرح کا نچوڑاپن ہوگا۔ کسی پارٹی میں، کسی فنکشن میں، کسی تقریب میں جب وہ شرکت کرے گی تو ہائے ہیلو کرنے والوں کی لائن لگی ہوگی، ہر شخص چاہے گا کہ وہ اس کے سلام کا جواب دے، اس کے ساتھ ایک فوٹو ہو جائے۔ اب ایک غیرت مند شوہر اس منظر کو دیکھ کر کتنی دیر اپنے آپ کو بچا سکے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ پھر باز پرس کرے گا گھر میں جا کر کے، اور جیسے ہی گھر میں جا کے باز پرس کرے گا، بات بڑھے گی تو پھر اس لڑکی کا جواب یہ ہوگا زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا جیسے جانے کتنے کالج کے باہر کھڑے رہتے۔ میں بہت نیچے اتر کر کے آپ کو بتلا رہا ہوں یہ ساری باتیں، یہ سارے وہ جملے ہیں جو معاشرے میں اس وقت بولے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ گھریلو جھگڑا شروع ہوا، اب نمبر پنچایت کا ہے۔ جب پنچایت پڑے گی تو بڑے میاں نے جو دیکھا تھا کتنے دبنگ لوگ ہیں، کتنے قداور لوگ ہیں، اور کتنے اثر والے لوگ ہیں، اب اس پنچایت میں ان بڑے میاں کی اتاری جائے گی، ان کو سننا پڑے گی، وہ ساری دبنگئی، اس دبنگئی کو فیس کرنا پڑے گا۔ تو یہ تینوں لوگ نمٹ جاتے ہیں اس طرح سے۔ اب پھر اس کے بعد جب شکایت شروع ہوتی ہے تو معلوم ہے سب کی زبان پر کیا ہوتا ہے، یار بڑے غلط پھنس گئے مولانا، اس لڑکی میں ذرا تہذیب نہیں، وہ لڑکی اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتی، وہ لڑکی اپنے شوہر کا احترام نہیں کرتی، وہ لڑکی اپنی ساس کو کچھ نہیں سمجھتی، وہ لڑکی دن چڑھے تک سوتی رہتی۔ یہ ساری شکایتیں تو دین سے متعلق ہیں، آپ نے ٹارگٹ کب کیا تھا اس کو؟ لیکن یہ طریقہ ہے کہ ہر آدمی اپنی فطرت کی طرف لوٹتا ہے۔ آپ کو یہی دیکھنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اسی کی آپ کو ضرورت تھی، وہ اب پتہ چلا، اسی کو آپ نے نظر انداز کیا تھا اور اسی کی اب شکایت کرنا پڑ گئی۔ آپ کہیں گے کہ کہاں سے دیندار لائیں گے مولانا؟ آپ نے پیسے کا مطالبہ کیا کہ رشتے میں پیسہ چاہیے، تو لوگوں نے ایف ڈی کرائی، لڑکی پیدا ہوتے ہی انہوں نے آر ڈی کروا دی، لڑکی پیدا ہوتے ہی اس کے لیے پیسہ جمع کروا دیا اور فلیٹ لے کے ڈال دیا۔ وہ سب کچھ انہوں نے کیا تاکہ اس میں سود بڑھ جائے، تاکہ یہ دوگنا ہو جائے، اور آپ نے یہ کہا کہ خوبصورت لڑکی چاہیے، تو لڑکیوں نے جو کالی تھی، جو سانولی تھی، انہوں نے کریم اور بلیچ لگا کر کے اپنی کھال اتار لی اپنا رنگ نکھارنے کے لیے۔ تو جو چیز آپ مانگتے ہیں وہ ملتی ہے، تو آپ نے دین مانگا کیوں نہیں؟ آپ نے کہا کیوں نہیں مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو کم از کم تمام ارکان اسلام کے جانتی ہو، اس کے مندرجات کو جانتی ہو، طہارت کے مسائل میرے سامنے آ کے بتا دے۔ آپ اسے چلا کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کو لنگ تو نہیں ہے، اسے ہنسا کے دیکھتے ہیں کہ اس کے ہنسنے کا انداز کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سب کچھ اس کا دیکھتے ہیں، لیکن کبھی پوچھا کہ دینداری کتنی ہے؟ آپ نے پوچھا؟ آپ نے ٹارگٹ کیا کہ اس نے ظہر کی نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی؟ کچھ نہیں۔ اگر آپ دین کو بھی ٹارگٹ کریں گے تو نسلیں دین کی بھی تیاری کریں گے۔ آپ کہیں کہ ہم کو ایسی بیٹی چاہیے جس کے بال کسی نے نہ دیکھے ہوں، جو کبھی بے پردہ گھر سے نہ نکلی ہو، آپ کہیے، مطالبہ رکھیے معاشرے میں۔ جو کچھ مطالبہ ہوتا ہے مارکیٹ میں، جس چیز کی چاہت ہوتی ہے وہ سمجھ لیجئے کہ دے دی جاتی ہے، آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سمجھیے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب اگر کوئی دیندار رشتہ آ جائے، رہے یہ تو واللہ لوگ ہیں، ان کے پاس کیا ہوگا، کچھ نہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کیا ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینا، جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام آئے کہ جس کے دین سے تم راضی ہو، جس کی دینداری سے تم مطمئن ہو، فزوجوہ، فوراً نکاح کر دو۔ اگر نکاح نہیں کرو گے، الا تفعلوا، اگر تم نکاح نہیں کرو گے، تکن فی الارض فتنۃ وفساد عریض، اس زمین کے اوپر بڑا فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے۔ یہی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ دین کو ٹارگٹ کرتے ہیں نقصان کوئی نہیں۔ آپ بتائیے، آپ کہیں کہ میری ماں کا احترام نہیں کرتی، ماں کا احترام تو جب کرے گی جب وہ ان کو ماں سمجھے، اور یہ کس نے بتایا ہے کہ وہ ماں کی طرح؟ یہ قرآن کریم بتلاتا ہے کہ وہ ماں کی طرح۔ داماد کے لیے ساس محرم ہے اور بہو کے لیے سسر محرمات ابدیہ میں، یہ کون بتائے گا؟ یہ قرآن بتائے گا۔ تو اس کا احترام لازم ہے کہ وہ ان کی بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتی، ملنے نہیں جاتی ہمارے گھر والوں، یہ کون بتائے گا؟ یہ پی ایچ ڈی بتائے گا کیا؟ یہ میتھ، سائنس، فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی والے بتائیں گے؟ یہ ان کے چیپٹر میں یہ سب شامل ہے۔ تو جب دین آپ پسند نہیں کریں گے، دیندار آپ کو چاہیے نہیں، ملانی آپ کو چاہیے نہیں ہے، تو پھر مقدمات کے لیے تیار رہیے، اور براہ کرم بچائیے جہیز سے اپنے آپ، جہیز اور جہیز کی لعنت سے بچائیے۔
اس لیے کہ جب آپ جہیز لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ لڑکی کو کبھی فہمائش نہیں کر سکتے. لڑکی جب تک اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے گھر نہیں چل سکتا. یہ اگلے سیشن میں آئے گی بات انشاءاللہ. ہمارے ذمہ جو دوسرا مضمون ہے وہ اسی سے متعلق ہے. تو پہلی بات آپ اپنے نکاحوں میں دین کو ٹارگیٹ کیجیے. اس لیے کہ قرآن کریم میں بھی کہا فالصالحات قانتات حافظات للغیب کہ وہی بیویاں اچھی ہیں جو نیک ہوں شوہروں کی فرما بردار ہوں اور شوہروں کی امانت کی حفاظت کرنے والی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اسی سلسلے میں ارشاد فرمایا تھا خیر نساء رکبن الابل کہ اونٹ پر سوار ہونے والی یعنی عرب کی سب سے بہترین عورتیں نساء قریش کی. کیوں؟ احناہ لولد فی صغری کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بہت زیادہ شفیق اور مہربان ہوتی. آپ سمجھ رہے ہیں. وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ اور اپنے شوہروں کے اموال کے سلسلے میں بہت زیادہ نگہبان ہوتی ہیں اور اپنے نفس کے سلسلے میں اپنی ذات کے سلسلے میں بھی بہت سخت پہرے دار ہوتی. یعنی وہ عورت اچھی ہے جو اپنے بچوں کی پرورش میں بہت شفیق و مہربان ہو اور اپنے شوہر کی امانتوں کے سلسلے میں پوری دیانت برتے. اس کے علاوہ اور بہت ساری روایات اب بہت تک نہیں تو بسیط مضامین ہیں لیکن یہ بہت اچھی پہل ہے. ضرورت تو اس بات کی ہے کہ بچوں کو شادی سے پہلے باقاعدہ سیشن بنا کر کے ان کو تربیت دی جائے ازدواجی زندگی کی. ورنہ وہ اپنے انداز میں جینا چاہتے ہیں, فلمی انداز میں جینا چاہتے ہیں, جو کچھ فلم اور سیریلز میں دیکھتے ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی بھی آئیڈیالوجی نہیں. آئیڈیالوجی اتنی طاقتور موجود ہے مگر ہم اندھے ہیں. ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ ان تعلیمات کی طرف, اس فنڈامنٹل کی طرف اور اس سیرت کی طرف لوٹا دے تاکہ ہمارے ازدواجی زندگی, ہماری خانگی زندگی اور ہمارے خانگی حالات شیریں اور ہمارے گھر جنت قدا ہو جائیں. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.